ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے عمدہ کام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر مومن مسلمان کے کامل ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سابقہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ انسان کی فضیلت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ بری صفات کو ترک کر کے اچھی صفات کو اپنا کردار بنا لے، پھر وہ خود کامل ہو جائے گا۔ یعنی اس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ کہے کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ صراط مستقیم پہ ڈٹ گئے تو وہ کامل ہیں، وہ اپنے لیے خود اچھی صفات کو اپنانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انسان کا کامل گر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کامل بنانے والا ہے، وہ دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے والا ہے، وہ دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کریم کے پر ایمان لانے کے بعد اس کے دین کی دعوت دینی چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے، نیکی کی طرف بلانا چاہیے، اور یوں نہ ہو کہ خود تو نیکی کی دعوت دے اور خود نیک عمل نہ کرے، لوگوں کو تو دین کی اعمال کی دعوت دے لیکن خود اس سے رکا رہے، خود نہ کرے، تو اس عمل سے اللہ اس بندہ مومن سے ناراض ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو تو دعوت دیتا ہے پر خود عمل نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو ایسی بات نہ کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناراضگی والی ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا تم وہ بات کہو جس پہ خود بھی عمل کرو، تو اس پہ اللہ راضی رہے گا۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ خود تو دین کی بات کریں، خود تو دین کی دعوت دیں، خود تو اعمال کی طرف بلائیں، خود تو نماز روزہ کی طرف بلائیں لیکن خود اس پہ عمل نہ کریں، تو اس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور مالک اس بات سے منع فرماتا ہے ایمان والو ایسی بات نہ کہو جس میں تم خود عمل نہ کر سکو۔ تو یاد رہے جب انسان واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دین کی اسلام کی دعوت دیتا ہے تو خود اس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اپنی واعظ اور اپنی تبلیغ کا پہلا نافرمانی وہ خود کر رہا ہے۔ جو واعظ کرنے والا عالم ہے، جو دین کی دعوت دے رہا ہے، جو واعظ کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا، اپنے واعظ کا اپنی تبلیغ کا پہلا منکر وہ خود ہو چکا ہے، عمل ہی نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں جھکا دیا جائے گا، جہنم کی تپش سے اس کی انتھنیاں اس کے پیٹ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب یوں بکھرے گا، اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا تو ان کے ساتھ والے اہل جہنم کہیں گے بھی یار تو کیا کر کے آیا ہے دنیا میں، تو کیا کر کے اتنا سخت تجھے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا میں نیکی کی دعوت دیتا تھا پر نیکی خود نہیں کرتا تھا، نیکی کی دعوت تو دیتا تھا پر میں نیکی خود نہیں کرتا تھا، واعظ تو خود کرتا تھا، تبلیغ تو کرتا تھا پر اس پہ میں عمل نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے کہے گا کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسی بات نہ کہو، ایسا حکم نہ دو کہ خود نہ عمل کر سکو، بلکہ وہ حکم دو جو خود بھی تم عمل کر سکو۔ تو برے کاموں سے رکتا
روکتا رہا لیکن خود وہ برے کام کرتا رہا، نیکی کا حکم دیتا رہا لیکن خود نیکی نہیں کرتا رہا، فرمایا ایسے پھر واعظ کو، ایسے عالم کو پھر یہ سزا ملے گی۔ وفی روایت ہی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شب معراج میں میرے مصطفیٰ نے ایسی قوم کے پاس سے گزر کیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا یا رسول اللہ یہ دنیا دار خطباء ہے، یہ وہ ہیں تو جن لوگوں کو، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے پر آپ خود بھول جاتے تھے، لوگوں کو تو واعظ کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب کی تلاوت کرتے تھے پر اس پہ اپنی عقل نہیں رکھتے تھے، اپنا عمل نہیں بجا لاتے تھے۔ تو فرمایا جائے گا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو خود تو واعظ کرتے تھے، خطاب کرتے، عمل بھی نہیں کرتے تھے، قرآن تو پڑھتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو آج ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بات نہ کہو کہ خود عمل نہ کر سکو۔ انسان کے کامل گر ہونے کی جو ہے نا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں آئے اللہ کو مانے، ڈٹ جائے صراط مستقیم پر، اس آیت میں کامل گر بن ہو کے آئے کہ جو بھی اس کو دیکھے وہ بھی کامل بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں تو کو واعظ کرے، نصیحت کرے لیکن خود جو ہے نا اپنا دامن خالی رکھے، ایسا نہ ہو بلکہ خود بھی کامل ہو، جو اس کو دیکھ وہ بھی کامل بن جائے، پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ قدرت کی نگاہ میں مسلمان وہ ہے جس کا عمل ایسا ہو کہ دوسرا دیکھ کر وہ بھی کامل بن جائے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ بیٹا علم ہو نمک برابر، علم کتنا ہو؟ نمک برابر، اور عمل ہو آٹے برابر، پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر علم کی چاشنی بھی نصیب ہوگی۔ علم تھوڑا پڑھو لیکن عمل کیا کرو؟ زیادہ کرو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا